ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ ہے تعلیم الاسلام۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں یا صرف آپ جو ہے اس کتاب کو سن لیتے ہیں تو اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی جو بنیادی اصول ہے، ایک مسلمان کو جن جن چیزوں کو جاننا ضروری ہے، آپ ان تمام چیزوں کو اس کتاب کو پڑھنے سے یا پھر آپ سننے سے بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یا آپ کو اس کتاب کو سننے کے بعد اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ انشاءاللہ تعلیم الاسلام کا جو حصہ ہے، سلسلہ ہے، یہ پہلا حصہ ہے، شروع کریں گے اور یہ کنٹینیو انشاءاللہ چلتے رہے گا۔ چلیے ہم لوگ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال، انہوں نے سوال قائم کیا ہے، اس کے بعد جواب دیا ہے۔ سوال، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے، دھرم کے لحاظ سے تمہارا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسی کو کہا یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب، مذہب کے لحاظ سے ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، جواب دیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تو جواب میں ہے مسلمانوں کے مذہب کا یا ہم لوگوں کا مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آگے سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں دیتے ہیں کہ جواب، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، پوجا کرنے کے لائق وہی ہے، یعنی ایک اللہ ہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سوال، اسلام کا کلمہ کیا ہے، اسلام کا بول کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، اسلام کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اسلام ایک آدمی کو مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام کون سا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کون سے کلمے کو دل سے پڑھنا، زبان سے پڑھنا پڑے گا؟ تو انہوں نے اسی کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال، کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب، کلمہ شہادت یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال، ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر
جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یہ اجمالی طور پر ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو دل سے یقین کرنا ضروری اجمالی طور پر کہ اللہ ایک ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے صفاتی نام، ویسے ہی اللہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں قرآن کریم میں جو نازل ہوئے ہیں، ان تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اجمالی طور پر اس کو جو ہے ماننا ہے۔ سوال، ایمان مفصل کیا ہے؟ یعنی تفصیل کے ساتھ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہاں بستار سے تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اس ایمان مفصل کے اندر کہا ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کو ضروری ہے، تبھی وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اللہ پر، فرشتوں پر، اسی طرح سے اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کے تمام سچے تھے، برحق تھے۔ اس کی جتنی کتابیں ہیں تمام کتاب جو ہے وہ صحیح تھے، سچ تھے۔ اسی طرح سے یہاں کا ملائک، فرشتوں پر، فرشتے بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ والقدر خیرہ، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر، یعنی جو بھی ہوتا ہے اچھائی یا برائی، من اللہ، اللہ کے جانب سے ہوتا ہے۔ بیماری، پریشانی، خوشی، جو بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن ہماری موت آئے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم جو ہے قبروں میں چلے جائیں گے، اور پھر قیامت قائم ہوگی تو پھر سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ بس آج یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔